الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألا له الخلق والأمر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنا کامل تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا کامل تعلق ہر مرد ہر عورت کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور فرض عین ہے۔ اللہ پہلے ہے، باپ بعد میں ہے۔ اللہ پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ اللہ ہے تو اولاد ہے۔ اللہ کا تعلق نہیں ہے، اولاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ اللہ کا تعلق پہلے ہے، قوم بعد میں ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ قوم کو ذبح کر دو، اولاد کو ذبح کر دو، بیوی کو طلاق دے دو، باپ کو ماں کو گھر سے نکال دو۔ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ نبوت والی توحید نہیں ہے۔ نبوت والی توحید باپ گھر میں محفوظ ہوگا، بیوی گھر میں محفوظ ہوگی، بچے بھی محفوظ ہوں گے، قوم بھی محفوظ ہوگا، ملک بھی محفوظ ہوگا، کاروبار بھی محفوظ ہوگا، مسلمان بھی محفوظ ہوگا اور ہر انسان بھی محفوظ ہوگا۔ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ غنی کا دین ہے، یہ فقیر کا دین نہیں ہے۔ یہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا، سب اس کے در کے بھکاری ہیں۔ اس واسطے اللہ کا تعلق فرض عین ہے۔ اللہ کے تعلق کے بغیر کسی چیز میں مشغول ہونا، خواہ اس کا نام باپ رکھو، بیٹا رکھیں، قوم رکھیں، مال رکھیں، ملک رکھیں، جو بھی رکھیں، یہ مشغولیت ایسی ہے جیسے زہر کھا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی ہلاک کر رہا ہے اور جس میں یہ اثرات جاتے ہیں ان کو بھی ہلاک اور برباد کر رہا ہے۔ اس بات ہے کہ اگر اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے۔ یہ جتنا جو اللہ کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں یہ اللہ والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ اس کائنات کا دلہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دلہا کے ساتھ شادی میں حاضر ہوئے، دلہا کو کھانا نہیں ملے گا، باقی کو مل جائے گی۔ اب دلہا کو شک ہو گیا کہ مجھے بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تمہاری وجہ سے تو سب کو کھلا رہے ہیں، تمہاری وجہ سے تو سب کو کھلا رہے ہیں، یہ تمہارا ہی احساس ہے۔ اگر اللہ کا تعلق نہ رہا تو کوئی ملک بھی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی طبقہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کا قیام جو ہے اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے تعلق سے دنیا ختم نہیں ہوتی بلکہ عالم کون محفوظ ہو جاتا ہے۔ عالم کون میں جو انسان ہے ان کو عالم شرع کے احکامات ملے ہیں۔ یہ سارا عالم کون میں اونچی شخصیت ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات سے جو اللہ کے انعامات کے خزانے کھلتے ہیں وہ اس دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا۔
عالم کون بھی قیمتی ہے، لیکن یہ قیمتی چیز محفوظ کب ہوگی؟ جب عالم شرع جو اس کی روح ہے، یہ جسم اس روح کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر اس روح سے یہ مستغنی ہوگا تو اس جسم سے اس کا جو بھی نام رکھ دے، جس زبان والا بھی ہو، جس ملک والا بھی ہو، جب روح نکلتا ہے تو وہ ایک لاش بن جاتی ہے، وہ مردار ہو جاتا ہے، اس سے بدبو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے بنتا ہے۔ جتنا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا تو انسان قیمتی ہوگا۔ ہاں، نبی انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، اس واسطے نبی کی محنت انسانوں پر ہوتی ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق ہو جائے۔ نبی کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی بلکہ سب کی محبت ہوتی ہے۔ ویسے سارے مسلمانوں میں محبت ضروری ہے، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو ایمان جو قیمتی چیز ہے وہ باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ ایمان نفرتوں کی فضا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے لیے محبت کی فضا ہو۔ اس کی فضا ہو، محبت کی فضا ہو۔ اگرچہ حقیقی محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس محبت تک پہنچنے کے لیے کچھ زینے ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں۔ ان سیڑھیوں کو، ان زینوں کو طے کرنا پڑتا ہے، اور پہلی سیڑھی اس کا ہر مسلمان ہے کہ اس ایمان والے کے دل میں ہر مسلمان کی محبت ہو۔ کیا ہو بھائی؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں اس وقت داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جنت کی چابی ہے، مفتاح الجنہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے۔ ایک شخص نے راوی سے پوچھا کہ جب جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جس نے حضور سے حدیث سنی تھی وہی حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں، جس نے جبریل علیہ السلام سے قرآن سنا تھا وہی قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ 15ویں صدی والے اپنے ذہن کے مطابق کہہ دے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث عملی قرآن ہے، حدیث عملی قرآن ہے۔ قرآن کی سمجھ کے لیے نبی شرط ہے، اس واسطے کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی، نبی کتاب کے بغیر آیا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سمجھ اللہ نے حضور کو نصیب فرمائی۔ جب قرآن کے الفاظ میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی اور اس کے معانی میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی، معانی میں تحریف کیسے نہیں ہوگی؟ جب اس کا مقصد حضور سے پوچھے، ہر آدمی سے نہ پوچھے، ہر آدمی کا ذہن اس میں کام نہیں کرتا، بلکہ جو حضور نے بتلایا ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی شرح ہے، شرح اس متن سے علیحدہ نہیں ہوتی، اور فقہ حدیث کا حاشیہ ہے، حاشیہ جو ہے شرح سے علیحدہ نہیں ہوتا، اس کا اس شرح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور شرح کا تعلق اس متن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ ایک ہے نہ سمجھنا، نہ سمجھنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا غلط سمجھنا خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ نہ سمجھنے والا تو پوچھتا ہے کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، گدھا اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے راستے کا علم نہیں ہے، منزل کا علم نہیں ہے، اتنا گدھا بھی سمجھتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ بھی ایک علم ہے۔ ہاں، اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے منزل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اپنا مالک، یہ مالک گدھے کا حقیقی مالک نہیں ہے، یہ مجازی مالک ہے۔ حقیقی مالک سب کا اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ وہ بادشاہوں کا بھی مالک ہے، وہ انسانوں کا بھی مالک ہے،
وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، اور وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اصل مالک اللہ ہے، مالک الملک، وہ ملک کے طاقتوں کے مالک ہیں۔ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اللہ سارے طاقتوں کے مالک ہے۔ مالک کو مالک کیوں کہتے ہیں؟ کہ اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے۔ اور بادشاہ کو ملک کہتے ہیں، وہ اپنی مملکت میں تصرف کرتا ہے، اس کے اختیارات مالک سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کو ملک کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ایک پر سے وہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا، آسمان تک لے جا کر الٹا ان کو گھیرا دیا۔ اتنی اللہ طاقت دی ہے، فرمایا سارے مالکوں کی قوت کو اکٹھا کر لو، اور سارے بادشاہوں کی قوت کو اکٹھا کر لو، اور ساری فرشتوں کی قوت کو اکٹھا کر لو۔ اللہ کی جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں ایک ذرہ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے۔ کون مالک ہے بھائی؟ مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ سارے طاقتوں کے اللہ مالک ہیں۔ اللہ کرے کہ اس طاقت والے الہ کے ساتھ تعلق ہو۔ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین کو بڑا تعجب ہوتا تھا، کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارا کام 360 سے نہیں ہوتا، ان کا کام ایک سے ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اکثریت تو ہمارے پاس ہے، اور ہمارے یہ 360 خدا کام نہیں کر سکتے، یہ دعوت دیتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 360 جو زیادہ ہو ایک سے، یہ اس وقت معتبر ہے جب کوالٹی ایک ہو، اگر کوالٹی بدلی ہوئی ہو۔ کیا ہو بھائی؟ آدمی کے مقابلے میں ہو، یہ نہیں ہے کہ آدمی کے مقابلے میں گدھے ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ایک آدمی کے مقابلے میں 3000 گدھے، یہ آدمی سے افضل ہوں گے میرے خیال میں۔ کیا خیال ہے؟ اور 3 لاکھ گدھے، بھائی جواب تو دو بھائی، یہ اچھا افضل ہوں گے؟ ہاں نہیں، ساری دنیا کے گدھے جمع ہو جائیں، ایک آدمی اس سے قیمتی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہ ایک آدمی، اصل آدمی کون ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق ہے۔ کس کے تعلق ہے؟ گدھا جس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جس کو کسی کو کہو گدھا، اس کو غصہ آ جائے گا کہ مجھے گدھا کیوں کہا ہے۔ ہاں جو بے وقوفی میں ضرب المثل ہے، یہ گدھا اپنے مالک مجازی کو جانتا ہے، مالک اس کی کمر پر بوجھ ڈالتا ہے، 2 من کی 3 من کی بوری ڈالتا ہے، گدھا انکار نہیں کرتا، یا انکار کرتا ہے؟ بھائی جواب تو دو، مانتا ہے یا انکار کرتا ہے بھائی؟ گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔ کیا اٹھاتا ہے؟ ہاں جو اللہ کا حکم کا بوجھ نہ اٹھائے وہ گدھا ہے یا گدھوں سے بھی برا ہے؟ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ صرف گدھا نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ گدھا ہے۔ کون سا گدھا ہے؟ ہاں یہ دنیا کے گدھے جہنم میں نہیں جائیں گے، ترقی یافتہ گدھے سارے جہنم میں جائیں گے، جس ملک کے بھی ہوں، جس زبان کے بھی ہوں، جس ڈگری کے بھی ہوں، جس طبقے کے بھی ہوں، یہ سارے گدھے جہنمی گدھے ہیں۔ نبی کو غم ہوتا تھا کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، رات دن اس کی دعوت دیتے تھے۔ رات دن دعوت کی جب فضا ہوتی ہے، جب زمین دعوت والی بنتی ہے، تو پھر وہ زمین چاہتی ہے کہ اس میں ایمان کا بیج بویا جائے۔ کون سا بیج بویا جائے؟ ایمان کا بیج بویا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا امر ہر حال میں ضروری ہے، اللہ کے امر میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ نے اپنی غرض کے لیے حکم نہیں دیا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا۔ اللہ بے غرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ بے غرض ہے، بے غرض ہے۔ ہاں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میرے پاس ایک لیکچرر آیا یونیورسٹی کا، کہتے میں تو بڑا پریشان ہو گیا، یہ تبلیغ مہینے میں تھا، کہتے تبلیغ والے کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے یا پتھر کی طرح مجبور محض ہے، یا پتھر کی طرح
میں نے کہا پڑھا لکھا ہے تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ کہا کیا کروں سمجھ میں نہیں آئی بات. سمجھ یہ بھی سمجھدار ہے کہ اپنے آپ کو نہ سمجھ کہے. کیا ہے بھائی؟ جو جس کو پتہ یہ اتنی سمجھ ہے کہ مجھے راستے کا علم نہیں ہے تو وہ پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا یا خود بخود چلتا ہے؟ بھائی وہ پوچھ کے چلتا ہے. ایسے ہاں دنیا والوں سے پوچھیں گے وہ تو اشارے کریں گے، اللہ سے پوچھیں گے جب اللہ ہدایت دے گے تو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. اس اللہ سے تعلق ہو جائے، اس کی طرف بادشاہ بھی محتاج ہے، وزیر بھی محتاج ہے، مولوی بھی محتاج ہے، اولیاء بھی محتاج ہے، نبی بھی محتاج ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں، ساری کائنات محتاج ہے اور ہر کائنات کا ایک ایک ذرہ محتاج ہے، کیونکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے. کون ہے بھائی؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں تو اللہ لہ الخلق کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہی خالق ہے. کون ہے بھائی؟ اللہ ہی. جیسے عورت جو حیا والی ہوتی ہے کہتے ہیں میرا ایک خاوند ہی ہے، یہ نہیں کہ اور بھی ہے. وہ تو بغیرت خاوند کی عورت کہی تھی. اللہ سب سے غیرت والے ہیں. اللہ ہی خالق ہے. کوئی ڈاکٹر خالق نہیں ہے، کوئی تبلیغی خالق نہیں ہے، کوئی مولوی خالق نہیں ہے، کوئی نبی خالق نہیں ہے. خالق ایک اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ خالق ایک اللہ ہے. الا لہ الخلق. یہ کارخانہ اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے بھائی؟ بھائی جس کارخانے کے پرزے ایک سائنسدان نے بنائے ہوں، کیا بنائے ہوں تو اس کے استعمال کا طریقہ اسی سائنسدان سے پوچھیں گے یا کسی بھنگی سے پوچھیں گے؟ بھائی جواب تو دو. اسی سے پوچھیں گے نا یا کسی چپڑاسی سے پوچھیں گے، کسی ان پڑھ سے پوچھیں گے جس نے اس کارخانے کو بنایا ہے. ہاں جو اس کے علاوہ جن سے پوچھیں گے ان کو تو نام بھی نہیں آتے. آدم کو نام بتلائے، فرشتوں کو نام تک نہیں آتے تھے. وہ تو جس نے بنایا ہے اس سے پوچھیں گے. بھائی یہ موبائل جیب میں ڈال دیں، اللہ جزائے خیر دے. دل کا موبائل کھولے. آج وہ موبائل بند ہو گیا. سلمان کا تو ہر وقت اللہ سے دل جڑا ہوا ہوتا تھا. عبادت کی شکل میں بھی غفلت کے اسباب ڈال دیے دشمن نے تاکہ اللہ کا تعلق پورا نہ ملے. وہ دین باتوں سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا، تقریر سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا. جب تک اس غلط ماحول کو چھوڑے گا نہیں، اچھے ماحول میں دین کے لیے ٹھوکرے نہیں کھائے گا، اس وقت تک دین کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ چرسی جو چرس پیتے ہیں ناراض نہ ہونا. ہاں یہ اس کو برا نہیں کہتے، کہتے چرس کا سوٹا لگا کر ایمان کا جو مزہ آتے ہیں مولویوں کو کیا پتا ہے. سنا ہوگا یا نہیں کہ مولویوں کو کیا پتا ہے. ہاں ایمان کا لطف تو چرسیوں کو آتا ہے. جو سوٹا کش کرتے ہیں سگریٹ. ایک مولوی ذرا خوشتوا تھا تاکہ ان سے تعلق پیدا ہو جائے. پھر شکار کرنے والا کا تو پرندے سے تعلق ضروری ہے نا بھائی. کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب کو شکار کریں گے لیکن ہم ذبح کرنے کے لیے نہیں کریں گے. ہم اس واسطے کریں گے کہ وہ ذبح کرنے سے بچ جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ بچ جائے. تو اس نے ایک چرسی سے کہا بھائی چرسی اور سگریٹ ماتم رکھا، چرس کا ایک سگریٹ مجھے بھی دے دو. تو چرسی حل پڑے کہتے مول خدا خیر کہ مرائل ٹول کافر ہے، مرائل تو مسلمان تھا. کہتے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ مولوی سارے کافر ہوتے ہیں، مولوی بھی مسلمان ہے. وہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو چرس پیتا ہے. ڈاکو مسلمان کس کو کہتا ہے؟ جو ڈاکے ڈالے، جرات وار ہو نہیں کرے. کیا کہتے ہیں؟ غریبوں کا بھی حق ہے،
چوری کو بھی حق کہتے ہیں، سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا بھائی؟ کہتے غریبوں کا بھی حق ہے، کیا ہے؟ سرمایہ دار سارا کھا گئے، زہر ہو، کیا ہو؟ سرمایہ دار زہر سے مرے گا، غریب زہر کھائے گا نہیں مرے گا بھائی۔ نبی کہتے زہر مت کھاؤ، وہ اپنے دشمن کے بھی ہمدرد ہوتے ہیں۔ نبی کے دل میں کسی کا انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، نبی کے دل میں محض خیر خواہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، یہ دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر دین کو سمجھ لے، جیسے بزرگ مثال میں کہتے ہیں نا کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں چھوٹے، 6 سال کے، کسی نے ان کو جلیبی بھی دکھائی اور انگوٹھی بھی دکھائی، انگوٹھی میں ہیرا تھا 50 لاکھ کا، کتنا؟ تو ان بچوں سے کہا کیا لوگے بچوں؟ وہ کیا کہیں گے؟ جلیبی یہی کہیں گے یا انگوٹھی کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ زور سے کہیں گے جلیبی، جلیبی زندہ باد۔ کیا کہے گا؟ جلیبی زندہ باد۔ حالانکہ اس میں زندہ نہیں ہے، اس میں مرد آباد ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، مرد آباد کو زندہ کہتا ہے۔ باپ دونوں بچوں سے کہتا ہے خبردار جلیبی مت لو، انگوٹھی لو، یہ 50 لاکھ کی ہے، اس میں سینکڑوں ٹن جلیبیاں ہیں، اس میں برفی بھی ہے، اس میں کار بھی ہے، اس میں بنگلہ بھی ہے۔ ان کو نہ بنگلہ نظر آتا ہے، نہ کار نظر آتا ہے، نہ برفی نظر آتی ہے، نہ سینکڑوں ٹن جلیبی نظر آتی ہے۔ ایک بچے کو تو باپ پر اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا، باپ کی بات ماننی چاہیے۔ کیا خیال ہے، بچے کو باپ کی بات ماننی چاہیے یا اپنی منوانی چاہیے؟ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے منواتے ہیں وہ بیٹے نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک مرحوم تھے تعلق والے، اس نے کہا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سوال تم نے غلط کیا، یوں کہو تمہارے کتنے باپ ہیں؟ تمہارے کتنے باپ ہیں؟ بڑا چھوٹے کی نگاہ کو دیکھے گا، ہاں، چھوٹا بڑی کی نگاہ پر نہیں چلتا۔ اس بات سے جو گھر برباد ہو گئے، قومیں برباد ہو گئی، ملک برباد ہو گیا، انسان برباد ہو گیا، کیونکہ بڑوں سے تعلق نہیں ہے اور چھوٹے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب انگوٹھی کا سمجھنا، یہ جو باپ 35-36 سال کا ہے، یہ اس کی سطح کی بات ہے۔ جب یہ باپ بھی 6 سال کا تھا یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، یا سمجھ رہا تھا بھائی؟ ہاں، وہ تو جب 36 سال کا بنے گا پھر سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا بھائی؟ ہاں، ابھی تھوڑی ہی سمجھے گا، وہ تو ماحول میں سمجھے گا۔ وہ ایک شخص نے تبلیغ والوں سے کہا تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہے لیکن تمہارا ایک کام بہت غلط ہے۔ ایک کام؟ اسے کہا بتلاؤ بھائی غلط۔ کہتے کھانا 2 وقت اور نماز 5 وقت۔ نعوذ باللہ، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کاروبار کا حرج ہوتا ہے۔ جو 5 وقت نماز میں بھی حرج سمجھے تو وہ چلہ 3 چلے سے روزے کیسے دے گا؟ ہاں، وہ آدمی سمجھدار تھا، اس کو غصہ نہیں آیا، کہا اس کی سطح اتنی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کی سطح اتنی ہے، اس وقت غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو شفقت کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی کہ اس کی اونچی سطح ہو جائے۔ یہ اونچی چیز کو نہیں جانتا، چھوٹی چیز کو جانتا ہے، اس میں یہ ساری زندگی لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے بھائی؟ ساری زندگی لگاتا ہے، اور اونچی چیز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ماشاءاللہ تو بڑا اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا، کوئی کافر کو کافر کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں بھی اچھی نہیں ہیں، آپ تو بڑے منصف آدمی معلوم ہوتے ہیں کہ باتیں تو اچھی ہیں۔ اے بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، آپ ذرا اس ماحول میں تشریف لائے، باتیں تو سن لیں نا جس کو آپ اچھا کہتے ہیں۔
اچھی باتوں سے آدمی پھر اچھے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اچھا کھانا کھانے سے آدمی کا بھوک دور ہوتا ہے یا صرف باتوں سے؟ پھر جب باتیں کرتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ بھئی کھا بھی لوں. کیا کر لوں؟ جب کھائے گا پھر کھانے کو سمجھے گا. صرف باتوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا یا باتوں سے بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ ماحول میں آیا، ایمان کے ماحول میں، نماز کے ماحول میں، عبادات کے ماحول میں آیا. ماحول دین کا تھا. اس وقت بزرگ فرماتے ہیں مسجد 24 گھنٹے آباد کرو، ماحول بناؤ. جب ماحول دین کا ہوگا تو فاسق کے دل میں ولایت کے جذبے پیدا ہوں گے کہ میں ولی بن جاؤں. کافر کے دل میں ایمان کے جذبے پیدا ہو جائیں گے کہ میں مسلمان بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں. ماحول بناؤ. اصل دعوت ماحول دیتا ہے. اچھے ماحول میں اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، برے ماحول میں بری چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ شخص آیا ماحول میں کہ بھئی نماز تو ہم زبردستی نہیں پڑھوائیں گے، نماز تو آپ خود ہی پڑھیں گے. آپ کی طبیعت نے چاہا تو پڑھ لیں گے، لیکن زبردستی آپ سے کوئی نہیں. آپ زبردستی نماز پڑھائیں اور وہ بغیر وضو کی نماز پڑھے، ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہو جائے گی؟ نماز تو زبردستی نہیں پڑھائی جاتی. اب دین کے ماحول میں آیا. جب آیا تو اس کا اثر ہوا اس پر. جب سب نماز کے لیے اٹھے، وضو کے لیے اٹھے، اس نے بھی وضو بنایا اور نماز باجماعت پڑھی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی. پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی. یہ تبلیغی تہجد کا عادی نہیں تھا. یہ جو بے نماز تھا اس کو نماز کا اتنا لطف آیا، پہلے دن سے تہجد بھی شروع کر دی. پہلے دن سے تہجد بھی شروع کر دی. اس تبلیغی نے اس سے پوچھا بھائی جان آپ ایک بات فرماتے تھے کہ تبلیغ والوں کا ایک کام اچھا نہیں ہے کہ کھانا 2 وقت، نماز 5 وقت. ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں، آپ نے تو 6 کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ پہلے آپ نے تو 6 کر دی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ جس ماحول میں میں تھا نماز پڑھنی مشکل تھی، اب جس ماحول میں میں آیا نماز چھوڑنی مشکل ہے. تو لائیں گے ماحول میں، دوسروں کو لائیں گے یا خود بھی ماحول سے جڑیں گے؟ دوسروں کو غیر سے کاٹیں گے یا خود بھی کٹیں گے؟ نہیں، اللہ سے جڑیں گے. کس سے جڑیں گے بھائی؟ اللہ سے جڑنے میں مکان محفوظ، قوم محفوظ، ملک محفوظ، عزت محفوظ، مسلمان محفوظ، انسانیت محفوظ. صرف مسلمان نہیں، انسانیت. حضور کی حدیث ہے المؤمن من امنہ الناس، من امنہ المسلمون نہیں فرمایا، من امنہ الناس. سارے انسانوں کو امن ملے گا. امن ایک بڑی نعمت ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ نصیب فرما دے. ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ امن نصیب فرما دے، سارے مسلمانوں کو نصیب فرما دے. وہ امن ایمان کی محنت سے آئے گا، مال کی محنت سے نہیں آئے گا. کس سے آئے گا بھائی؟ امن کس سے آئے گا بھائی؟ ایمان کی محنت سے آئے گا. جب اندر میں ایمان بنے گا، اللہ کا تعلق بنے گا، اس محنت سے آئے گا. اللہ اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے، قبول فرما دے. ڈرے نہیں. میں نے ایک نوجوان سے کہا چلہ لگائے؟ کہا ہاں. میں نے کہا 3 چلے لگائے؟ کہا نہیں. میں نے کہا دعا کرو؟ کہا دعا نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ اگر دعا کی تو قبول ہو جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ اور اس دعا پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جو آدمی ہدایت کی دعا مانگتا ہے. کس کی دعا مانگتا ہے بھائی؟ جو آدمی ہدایت کی دعا مانگتا ہے اس پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ہر دعا پر اللہ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب مسلمان یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. میرے بندے نے، حالانکہ اللہ کی تعریف کما حقہ نبی کہتے ہیں، میری بس کی بات نہیں ہے. امام الانبیاء کہتے ہیں. لیکن اللہ کتنے قدردان ہے، کتنے قدردان ہے. ایک ان پڑھ آدمی یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ تعریف اللہ نے سکھائی.
کہتے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں. یہ جواب کبھی سنا ہے؟ اللہ مجھے بھی سنا دے. جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا بیان کی؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور بندے کا ایک مشترکہ کھاتا ہے. ہاں یہ عبد ہے، میں معبود ہوں. کیا ہے بھائی؟ یہ عابد ہے، میں معبود ہوں. معبود کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے. عابد کون ہے؟ بندے ہیں. کون ہے بھائی؟ یہ عبد ہے، ہاں میں معبود ہوں. ہاں یہ سائل ہے، میں مسئول، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. دعا کون قبول کرتا ہے بھائی؟ اب جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس دعا کا تو میں برسوں سے انتظار میں تھا. کیا تھا؟ انتظار میں تھا کہ میرا بندہ جس کا کام ہی ہدایت کی محنت ہے، یہ اس کو کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے سارے مسئلے حل ہوں گے. کتنے حل ہوں گے؟ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کا ایک خاص مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے. ولعبدی ما سأل، یہ جو مجھ سے ہدایت مانگی اس کو تو دے دی. ہاں اس کی برکت سے اس کی ساری دعائیں قبول. ہدایت کی دعا مانگے گا، کیا کرے گا بھائی؟ ہدایت کی دعا مانگے گا، اپنی دعا بھی قبول، اس کے بعد جتنی بھی دعائیں مانگے گا سب قبول. اور ہدایت کی محنت کو چھوڑ کر بڑے اچھے اچھے دعائیں مانگیں گے، نہیں جو دعاؤں والے نہیں ہیں. ہاں اللہ فرماتے ہیں حضور والے مقصد کو مقصد نہیں بنایا. ہاں میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہاں پہلے تو ہدایت مانگ لو، دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اللہ سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے. تو میں نے اس لیکچرار سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے. کس نے بنایا بھائی؟ آغا خان اسپتال میں تو نہیں ملتے، بنتے یا بنتے ہیں بھائی؟ آغا خان اسپتال میں، میو اسپتال میں، ہاں سعودی میں، ہاں اور یورپ میں وہ پلاسٹک والا ہاتھ ملے گا. وہ ہاتھ جو اللہ نے بنائے اس کو کوئی نہیں بنا سکتا. ہر جگہ خالق اللہ ہی ہے. سعودی میں بھی اللہ خالق ہے، ریمنڈ میں بھی اللہ خالق ہے، کراچی میں بھی اللہ خالق ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی اللہ خالق ہے، وسط ایشیا میں بھی اللہ خالق ہے، روس میں اور چین میں بھی اللہ خالق ہے. سب کا خالق اللہ ہی ہے. کون ہے بھائی؟ اللہ ہی خالق ہے. یہ نہیں کہ اللہ بھی خالق ہے، کوئی اور بھی ہے. نہیں، اور کو مت دیکھو، کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے. اللہ ہی اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے. اب یہ قیمتی چیزیں جو اللہ نے دی ہیں اس کو آگ مت لگاؤ. آگ بدماش لگاتے ہیں، آگ گنڈے لگاتے ہیں. اس واسطے اس کارخانے کا تحفظ کر لو. اس کے چلانے کا جو طریقہ نبی بتلائے مجھ سے پوچھ کر، نبی کی سنت پر چلو. کس کی سنت پر چلیں گے؟ ہاں ہم کلمے والی بنیاد پر ساری دنیا میں استعمال ہوں گے. کس واسطے بنیاد پر؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ تو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کریں گے یا کسی اور کی بھی کریں گے؟ ہاں نہیں، ایک اللہ کی. ہم حضور کی امتی ہیں، ہم دین کی دعوت دیں گے کیونکہ حضور کی امتی ہے. کس کی امتی ہے بھائی؟ ہمارے نبی نے دعوت کا کام کیا، سارے نبیوں نے دعوت کا کیا. اس واسطے ہم دعوت والا کام کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ ہاں تاکہ کوئی ایمان کے بغیر نہ چلا جائے، ایمان کے بغیر نہ چلا جائے. اور سب اس دنیا میں جو زندگی کی ترتیب بنائے اپنی تجویزیں نہ دیں، بلکہ اللہ کی جو تجویز ہے، اللہ کا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے،
اس طریقے پر زندگی کی ترتیب بنائے. کیا بنائے؟ اللہ یہ نہیں کہتے کہ باپ نہ ہو، مہاجر نہ ہو، پٹھان نہ ہو، پنجابی نہ ہو، وزیر نہ ہو، صدر نہ ہو، غریب نہ ہو، امیر نہ ہو، مرد نہ ہو، عورتیں نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، سب ہوں لیکن اللہ کے پہلے ہوں. کس کے ہوں بھائی؟ ہم کس کے بنیں گے؟ کس کے بنیں گے؟ اللہ کے بنیں گے. یہ بات تو آسان ہے. وہ پشتو میں کہتے تھے جنگ سے بڑے خوشی سے سخت ہے. جنگ کی باتیں تو بڑی میٹھی ہے لیکن وہ وقت بڑا کھٹک ہے. اس میدان میں تو قربانی والا اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ یہ نہیں کہ تقریریں سیکھی ہے، مذاکرہ سیکھا ہے. ہاں کہتے تجھ سے قربان، تجھ سے قربان، تجھ سے قربان چکھے گا نہیں. یہ قربانی نہیں ہے. کیا ہے؟ قربانی کا مذاکرہ سیکھا ہے، قربانی کی تقریر سیکھی ہے. یہ قربانی نہیں ہے. تبلیغ تجھ سے قربان، مسجد تجھ سے قربان، مدرسہ تجھ سے قربان، حج تجھ سے قربان، بیت اللہ تجھ سے قربان، دین تجھ سے قربان، امت تجھ سے قربان. قربان قربان کرتے چکھے گا نہیں. پلادے کو نہیں کہتا قربان. کیا کہتے؟ 1 کروڑ لگایا، کہتے 10 کروڑ اور لگاتا ہے یا نہیں بھائی؟ جواب تو دو. وہاں قربان قربان نہیں کہتا. مارکیٹ بنائی ہے، 1 کروڑ لگایا، قربان قربان نہیں کہتا. مارکیٹ تجھ پر قربان، لیکن 1 کروڑ لگایا، 10 کروڑ کا اور جذبہ ہے. اور 3 میں صرف قربانی کی باتیں ہیں، جذبہ قربانی کا دنیا کی. آپ لوگ ایسے نہیں ہو سکتے. ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، کسی اور کی بات مت مانو. اپنا دل کیا کہہ رہا ہے، کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرمائے، قبول فرمائے. یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیوں کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. قربانی سے چیز ختم نہیں ہوتی، بلکہ فانی چیز کو قربان کر کے اس میں ابدی اور بقا کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ جب اپنی خواہش کو قربان کرے گا، اللہ کے امر کو پورا کرے گا. مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے. موت سے پہلے اللہ پاک نے کچھ اس کو انتظام کی طاقت دی ہے، ہر کا اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے بھائی؟ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے، آسمان کو نہیں ہے، زمین کو نہیں ہے، ہوا کو نہیں ہے، پانی کو نہیں ہے. وہ مجبور محض ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ لیکن آدمی کو ہلکا سا اختیار دیا ہے. اس ہاتھ سے یہ کسی کو صدقہ بھی دے سکتا ہے، کسی بھوکے کو روٹی بھی دے سکتا ہے، کسی غمگین کے آنسو بھی پوچھ سکتا ہے، اور اس ہاتھ سے کسی کو دھکا بھی دے سکتا ہے، کسی کو ظلم بھی ایسے کر سکتا ہے نا بھائی. ایسا ہے نا، ہلکا سا اختیار دیا ہے. یہ امتحان ہے. یہ جو میں نے نعمت دی ہے، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دو. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو پھر سارے تبلیغی ہاتھ کٹے ہی ہونے چاہیے. میری بات سمجھ، ناراض نہ ہونا. نہیں بھائی، ہاتھوں کو نہیں کاٹنا، ہاتھوں کو بچانا ہے. ہاتھوں کو کیا بچانا ہے؟ آنکھوں کو نکالنا نہیں ہے، قوم کو ختم نہیں کرنا، ملک کو ختم نہیں کرنا، انسانیت کو ختم نہیں کرنا، بلکہ انسانیت کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کس سے ہوگی؟ اب اس ہاتھ میں ایک تو خواہش ہے. امتحان کے طور پر 2 طاقتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس پہلوان کو بڑے میاں کمزور پر غصہ آیا، بڑے میاں خود گر رہے تھے، دماغ میں چکر آ رہا تھا. اس پہلوان کو بڑے میاں پر غصہ آیا، کہا اس سے کشتی لڑتا ہوں. پہلے زمانے میں اس کو بغیرت پہلوان کہتے، یہ کمزوروں سے کشتی لڑتا ہے. ایسے ہے نا بھائی، ناراض نہ ہونا. یہ بغیر اب ترقی ہو گئی، بغیرت کی بھی غیرت ہو گئی. ہاں، جو خوب دھکے دے لوگوں کو، اللہ حفاظت فرمائے. ہاں تو اس کو بغیر پہلوان کہتے تھے. یہ دھکا دینا ظلم ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ ظلم کیا ہے؟ حرام ہے. ظلم کیا ہے؟ جیسے مسلمان پر حرام ہے، اپنی قوم پر حرام ہے، ساری قوموں پر حرام ہے. انسانیت پر ظلم حرام ہے، سب پر ظلم حرام کیا ہے. ظلم یہ حرام کیوں کیا ہے؟ اپنے لیے اپنا مفاد تھا، نعوذ باللہ اللہ کا نہیں، ہمارا مفاد تھا، ہمارا مفاد تھا. کیونکہ جب ظلم وجود میں آئے گا تو پھر انسانی درخت جل جائیں گے، انسانی درخت کٹ جائیں گے، انسانیت جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گی.
وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ چاہتے ہیں اس انسان کی قیمت اور زیادہ بڑھے۔ اس کی قیمت کب بڑھے گی؟ جب اس کے ہاتھ میں ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، عدل ہوگا۔ عدل کو فرض کیا ہے کہ گرنے والے کو تکیا دو۔ اب تکیا دے گا، اس کی ہڈی میں درد ہوگا، لیکن دوسرے کے درد ختم ہو گئے۔ دوسرے کے درد ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ جو دکھ والے ہیں، دکھ زدہ تھے، درد والے تھے، پریشان تھے، سب کو دھکے نہیں دیے، سب کا سہارا بنے۔ کیا بنے بھائی؟ ان کو بھی سہارا بنے جنہوں نے آپ پر اوجھلی ڈالی تھی، نعوذ باللہ، ان کا بھی سہارا بنے۔ جنہوں نے آپ کو، آپ کے گلے میں رسا ڈالا تھا، ان کا بھی سہارا بنے۔ جنہوں نے اپنی وطن سے حضور کو نکالا تھا، جو حضور کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایسے صحابہ کا بھی یہ جذبہ بنا۔ کیا بنا بھائی؟ صحابہ کی بھی یہ جذبہ بنا کہ ہم کسی سے انتقام کے لیے نہیں آئے، ہم تو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ ہاں، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں کہ سب جنت میں چلے جائیں۔ جیسے اپنی اولاد کو کہتا ہوں، اپنی قوم کو کہتا ہوں، ساری انسانیت کو یہی کہتا ہوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ یہ کوئی خصوصی کھانا نہیں ہے، یہ عمومی دعوت ہے، عمومی دعوت ہے۔ یا ایھا الناس، اس دعوت والے دسترخوان پر تفلحو، کامیابیاں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ کامیابیاں ملے گی۔ جب دنیا کے دسترخوان موجود ہوں اور دعوت والا دسترخوان نہ ہو تو پھر دنیا دھکے کھائے گی۔ آج تو دھکے نہیں کھا رہی نا۔ اللہ اس دھکوں کو ختم فرما دے، ختم فرما دے۔ تو سہارا دینا یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ عدل کو فرض کیا ہے۔ عدل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ عدل ہوگا تو اللہ کی عظمت باقی رہے گی، سارے ظالم بن جائیں گے۔ اللہ کی بڑائی میں ایک تنکے کا بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ مملوک نہیں ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ کسی کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور میں اس اللہ کی طرف دعوت دو۔ کس کی طرف دعوت دو؟ سارے انسانوں کو دعوت دو۔ پہلے نبی جو تھے ان کی محنت کا میدان تھوڑا تھا، لیکن جن کی زیادہ تھی۔ نوح علیہ السلام کی محنت کا میدان ایک قوم تھی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، مختصر عرض کر رہا ہوں، نوح کو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا، لیکن زندگی کتنی تھی دعوت کی؟ 950 سال۔ کتنی تھی؟ اور حضور کو محنت کتنی تھی؟ قیامت تک آخری انسان، سارے انسان۔ میری بات سمجھے؟ اور وقت کتنا ملا دعوت کا؟ 23 سال۔ کتنی سال؟ 23 سال۔ اس کی زبان والے کہتے ہیں درگردی ٹھک ٹھک لوہار دی ہک ٹھک، درگردی ٹھک ٹھک لوہار دی ہک ٹھک۔ درگرد جو ٹھک ٹھک ایسے مارتا ہے نا، لوہار زور سے تھوڑا مارتا ہے، اس کے ہزاروں ضرب سے ایک ضرب زیادہ سی۔ تو حضور کو وقت تو تھوڑا ملا، کیا ملا؟ وقت تو تھوڑا ملا، لیکن کام زیادہ ملا، کیونکہ امت کو ساتھ شریک کیا۔ کیا کیا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ کیونکہ حدیث آتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین کیا ہے بھائی؟ دین کیا ہے؟ دین آسان ہے۔ دین زندگیوں میں ہوگا، مشکلات نہیں ہوگی۔ مشکلات پیسے سے دور نہیں ہوتی، کسی زبان سے دور نہیں ہوتی، کسی قوم سے دور نہیں ہوتی، کسی ڈگری والے سے دور نہیں ہوتی، کسی ملک والے سے دور نہیں ہوتی۔ مشکلات کس سے دور ہوتی ہے؟ جب دین زندگیوں میں ہو۔ کیا ہو بھائی؟ دین زندگیوں میں ہو، کہ جب یقین یہ ہو، کیا ہو؟ دل کا یقین صحیح ہو اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ کیا ہو بھائی؟ بدن سے۔ آج دنیا میں جو یقین غلط ہے کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے، کس سے بنتی ہے؟ مال سے بنتی ہے، ملک سے بنتی ہے، دکان سے بنتی ہے، کھیتوں سے بنتی ہے۔ تو کھیتوں کو 4 مہینے دیتے ہیں یا ساری زندگی؟ بھائی جواب تو دو۔ دکان کو 4 مہینے دیتے ہیں یا ساری زندگی؟
4 مہینے سے تو بیوی بھی خوش نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ ساری زندگی ہوتی ہے 4 مہینے؟ ساری زندگی، ہماری زندگی اس کام کے لیے ہے۔ حاج صاحب کی زندگی میں اللہ برکت دے، اور ایک ساتھی تھے مرحوم، اس نے لوگوں سے کہا کون کون تیار ہے سال کے لیے؟ اور میں یہ کس نے کہا سال کا مطالبہ کروں؟ سال ہم تو ہیں ہی اس لیے، یعنی کہ سال کے بعد کوئی اور کام کریں گے، ہم تو ہیں ہی اس لیے ہے بھائی، ہم حضور کے مقصد والے ہی ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ہم کون ہے بھائی؟ مسلمان بھی ہیں یا مسلمان ہی ہیں؟ کون ہے بھائی؟ یعنی ایک تو مسلمان بھی ہے، کبھی جو اسلام نہیں ہوتا اس طرف بھی چلتا ہے، اور ایک ہے مسلمان ہی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کی آنکھ محفوظ، اس کا ہاتھ محفوظ، اس کا پاؤں محفوظ، اس کی قوم محفوظ، اس کی عورت محفوظ، اس کے بچے محفوظ، اس کی ڈگری محفوظ، اس کی ساری طاقتیں محفوظ، کیونکہ سب کے ساتھ اللہ کا امر جڑا ہوا ہوتا ہے، نبی کا طریقہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے سب کو حفاظت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے بھائی؟ حفاظت ملتی ہے، حفاظت ملتی ہے۔ دین آسان ہے، دین کیا ہے بھائی؟ آسان ہے۔ تھوڑا سا عرض کروں، اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے، پہلے سرمایہ دیا ہے پھر حکم دیا ہے۔ جس کو سرمایہ نہیں دیا اس کو حکم نہیں دیا ہے، یا ایسے نہیں؟ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے بھی آنکھوں کے دیکھنے کا حکم ہے، یہ دیکھو یہ مت دیکھو، بھائی جواب تو دو۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے لیے بھی وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے، بھائی جواب تو دو۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ہاں بھائی۔ جس کو تندرستی نہیں ہے اس کے لیے بھی تندرستی کے احکامات ہیں، بیماری کے اپنے احکامات، تندرستی کے اپنے احکامات۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، جی ہاتھ یہ چیز ہے، نعمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بیوی نعمت ہے، قوم نعمت ہے، ہماری بولی بولنے والے نعمت ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹری نعمت ہے، انجینئرنگ نعمت ہے۔ اب یہ نعمت محفوظ کب ہوگی؟ جب اس کا تعلق اللہ سے ہو۔ کس سے ہو بھائی؟ ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر ختم ہو جائے، انجینئر ختم ہو جائے، نعوذ باللہ مہاجر ختم ہو جائے، نہیں بھائی، ہم کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سب محفوظ ہو جائے۔ کیا محفوظ ہو جائے؟ اور سب قیمتی ہو جائے۔ یہ سب قیمتی کب ہوں گے؟ جب دل کا یقین یہ بنے گا کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، ملک سے زندگی نہیں بنتی، ڈالر سے زندگی نہیں بنتی، پیسے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ کون بناتے ہیں بھائی؟ اللہ بناتے ہیں، اللہ بناتے ہیں، اللہ پالتے ہیں۔ خلیل اللہ مہمان کے بغیر کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن مہمان نہیں تھا، تلاش میں نکلا کہ کوئی مہمان نکل جائے، جنگل میں جھوپڑی دیکھی، کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلو اسے کہوں تمہارا مہمان آ گیا۔ وہ کہے گا جنگل میں میرے پاس کیا ہے کہ تمہاری مہمانی کروں؟ جا شہر میں چلا جا، جا شہر میں چلا جا، ہاں تو اس بہانے سے اس کو لے آؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ اس کو کہا تمہارا مہمان اللہ نے بھیج دیا، کہا اللہ لایا، اللہ لایا، اللہ نے مہمان بھیجا ہے، خوش ہو گیا۔ ابراہیم نے خیال کیا ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کو پورا ہی نہ کر سکے، ہاں تو دیکھا کہ بکری بھی نہیں ہے، کوئی بوتل بھی نہیں ہے شہد کی، تو اس نے کہا یہ مہمان دودھ اور شہد چاہتا ہے۔ اس نے کہا دودھ بھی بہت، شہد بھی بہت، دودھ بھی بہت، نہ بکری نظر آتی تھی نہ شہد کی بوتل نظر آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، اس نے 2 پتھر اٹھائے، اس کو ایسے مارا، ایک سے دودھ نکلا دوسرے سے شہد نکلا۔ یہ تفسیر کبیر میں واقع لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ آپ کے ایسے بندے بھی ہیں، آپ کے ایسے بندے میں ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کانوا لنا فکنا لہم، کانوا لنا فکنا لہم، یہ ہمارے بن گئے ہم ان کے بن گئے، یہ ہمارے بن گئے ہم ان کے بن گئے۔ اللہ کرے ہم رب کے بن جائے، جب رب کے بن جائیں گے تو سب ہمارے ہوں گے، پھر بخیل نہیں ہوگا، دسترخوان عام ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ کھلانے والا وہ ہے، ہم تو کھانے والے پیٹو ہیں بابا، ان کی برکت سے ہمیں بھی اچھا کھانا مل جائے گا، مہمان کی برکت سے گھر والا بھی اچھا کھانا کھا لیتا ہے۔ ایسی ہے یا نہیں بھائی؟ یہ مہمان کی بڑی برکات ہے، ان کی برکت سے گھر والے بھی اچھے کھانے کھا لیتے ہیں۔ تو کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔
اور کوئی نہیں ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے پہلے چیزیں دی ہے، سرمایہ دیا ہے، پھر سرمایہ کے بعد اس سرمایہ کے تحفظ کے لیے حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے بھائی؟ اس حکم سے جب یہ سرمایہ مربوط ہوگا تو وہ سرمایہ محفوظ ہوگا، خواہ مال کا ہو خواہ ملک کا ہو۔ نہ مال سے زندگی بنتی ہے، نہ ملک سے زندگی بنتی ہے، بلکہ دین سے بنتی ہے، اللہ کے امر سے بنتی ہے، نبی کے طریقے سے بنتی ہے۔ نبی یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مال نہ ہو، تمہارا ملک نہ ہو، تمہاری ڈاکٹری نہ ہو، تمہارے سب کچھ ہو، لیکن تم اللہ والے پہلے ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ہم کون ہیں بھائی؟ ہم اللہ والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں۔ صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دیکھو ہے، مسلمان بھی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے جو آتے نا، جب دین کا تقاضا آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں۔ آپ لوگ تو ایسے نہیں کہتے ہو، بھوک لگے تو کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں۔ کیا خیال؟ یہ بھوک نہیں لگی۔ اگر بھوک نہیں لگی تو علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی جواب تو دو بھائی۔ یا دکان میں جانی چاہیے، بیوی کے پاس جانی چاہیے؟ بیچارے کو بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ روٹی کی بھوک نہ لگنا یہ اتنی بڑا مرض نہیں ہے، کیونکہ اگر اس مرض میں مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایمان کی بھوک جس کے نہیں ہے یہ شدید مرض ہے، یہ بغیر ایمان کے خطرہ ہے چلا جائے۔ اس کا علاج ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی کے لیے ضروری۔ تو زمانے تین ہیں۔ کتنے زمانے ہیں؟ ایک ماضی جو گزر گیا، ایک مستقبل جو آنے والا ہے، ایک حال۔ سب سے مختصر زمانہ حال کا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کے علم میں ہے، کتنے ہزار کتنے لاکھ سال کے بعد آئے گی، کسی کے علم میں نہیں ہے نا۔ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں سال باقی ہے۔ ماضی پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئی نہیں؟ ماضی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی۔ کیا نکل چکی؟ کیا ہے؟ جو ابھی خدا نخواستہ مر گیا اس سے عصر کی نماز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ عصر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ کیا ہوگا بھائی؟ جواب تو دو۔ جو آج مر گیا کل کی نماز کا سوال اس سے نہیں ہوگا، آج ہی کا ہوگا۔ اور جو زندگی گزر گئی 15 سال سے پہلے، بلوغت سے پہلے ہزاروں سال، اس کا بھی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، مستقبل بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دین آسان ہے، ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ غریب کے بس میں بھی ہے، امیر کے بس میں بھی ہے، ہر زبان والے کے بس میں ہے، تندرست کے بس میں بھی ہے، بیمار کے بس میں بھی ہے۔ دین آسان ہے۔ یہ دین جنت کا ہوائی جہاز ہے، کہتے اس جہاز میں بیٹھ کر اڑ کر چلے جاؤ، اڑ کر چلے جاؤ، ساری آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیشہ نہیں ملے گا، یہ اس دنیا میں یہ جہاز انتظار کر رہے ہیں، یہ گاڑیاں نبیوں کی دعوت والے انتظار کر رہے ہیں، اس میں بیٹھ جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ حال کا امر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حال۔ لیکن جو نفس کا بندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنی ہے لیکن ابھی نہیں۔ ایسے ہے نا، ایسے کہتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو نہیں کہتا ہوگا۔ گناہ چھوڑنا ہے لیکن ابھی نہیں، تبلیغ میں وقت دینا ہے لیکن ابھی نہیں، ایسے کہتے آپ لوگوں کو تو یہ مشورہ نہیں دیتا ہوگا، کہتے ابھی نہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں جو کہتے ابھی نہیں؟ فرمایا ہلک المصوفون، جو دین کے تقاضوں کو ٹالتے ہیں اور دنیا کے تقاضوں میں لگ کر اس کو بھول جاتے ہیں، فرمایا یہ ہلاکت کے گڑھے میں ہلاک ہو گئے۔ خواہ امیر ہے خواہ غریب ہے، خواہ کس زبان، اللہ سب کو ہلاکت سے بچائے۔ نہیں ابھی کیا ہے بھائی؟ ابھی نہیں۔ حال کا تھوڑا زمانہ ہے، 1 سیکنڈ ہے، یہ 3 دن نہیں ہے، یہ 40 سال نہیں ہے، یہ 1 سال نہیں ہے، یہ 4 مہینے نہیں ہے، یہ 1 سیکنڈ ہے۔ حال قابو میں آ جائے، کیا ہو جائے بھائی؟ حال، یہ مستقبل حال بنتا ہے اور حال ماضی میں چلا جاتا ہے۔ حال ٹھہرتا نہیں ہے، مستقبل حال بنتا ہے۔
حال مارے چلا جاتا ہے۔ اگر حال قابو میں آ گیا، حال شاندار ہوا، تو اس کا مستقبل بھی شاندار، اس کی ماضی بھی شاندار۔ جس کا حال خراب، اس کا مستقبل بھی خراب، اس کی ماضی بھی خراب۔ تو مستقبل کو شاندار بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ حال کو قابو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا حال کو ایسے گزرنے دیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو دیر ہوگی اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تو نے موقع دیا ہے، اللہ جلدی نہیں پکڑتے، کیونکہ جلدی اگر پکڑے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ظلم کی وجہ سے پکڑے تو کوئی جانور، کوئی آدمی زمین پر چلنے والا نہ ہو۔ کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہ ہوا ہو اور کمی نہ ہوئی ہو۔ اللہ جلدی نہیں پکڑتے، اللہ موقع دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ کیوں ڈھیل دیتے ہیں؟ تاکہ اس عذاب کے آنے سے پہلے یہ توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ راضی کر لے۔ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اس عذاب کو اللہ پاک روک لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں بھائی؟ اس عذاب کو اللہ پاک روک لیتے ہیں۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبے سے اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر کھانا اور پانی تھا، اونٹ گم ہو گیا، یہ اونٹ کی تلاش میں نکلا، اونٹ ملا نہیں، اب پیاس سے نڈھال ہو گیا، کہا درخت کے نیچے سائے پر مر جاؤں، مرنا تو ہے ہی۔ اب درخت کے نیچے سو گیا، اسے نیند آ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا، جس پر پانی بھی تھا، جس پر کھانا بھی تھا۔ اب خوشی میں وہ اتنا کہتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ یا اللہ تو میرا اچھا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اس نے خوشی میں یہ کہا، یا اللہ تو نعوذ باللہ میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے شدت الفرح کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے زبان غلط ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زبان۔ کہتے اللہ جیسے یہ اونٹ والا خوش ہوا ہے، جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوش امید کی جگہ ہے۔ اس پکڑ کے وقت سے پہلے توبہ کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ اس پکڑ کے وقت سے پہلے توبہ کر لے۔ کبھی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ پلٹا کھا لیں، یہ گمراہی والا راستہ چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی والا چھوڑ دیں، یہ پلٹا کھا لیں۔ تو یہ عذاب چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے کہ اس سے انسان اللہ کی طرف پلٹا کھا لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ والوں کی وجہ سے قائم ہے۔ پھر کسی نے کہا عجیب بات ہے، پہلے بھی یہ سوال کرتے تھے، آج بھی یہ بہت سوال ہے کہ جتنا دنیا میں اللہ والے دھکے کھا رہے ہیں، یہ جتنے رشوتیں لے رہے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں، جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، جو لوگوں کی زمینوں کو دبا رہے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ تو بڑے دندناتے پھر رہے ہیں اور مزے میں ہیں۔ تم کہتے ہیں اللہ والوں کی وجہ سے یہ کھا رہے ہیں، سب سے زیادہ دھکے تو اللہ والے کھا رہے ہیں۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ مثالیں مقصود نہیں ہوتی، مقصد کی وضاحت ہوتی ہے۔ مقصد کی کہ ایک اللہ والا تھا جو اللہ والوں کے ماحول میں رہتا تھا، اس میں دل کا جو چراغ تھا وہ روشن تھا۔ اللہ ہمارے دل کے چراغ کو روشن کر دے، اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے۔ وہ روشن تھا، لیکن جب اس ماحول سے علیحدہ ہوا تو وہ چراغ بجھ گیا۔ اللہ کسی کی چراغ کو نہ بجھائے۔ جب وہ چراغ بجھا تو پریشان ہو کر گلی کوچوں میں پھرتا تھا، گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، ماں اس کو مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، پٹائی کر رہی تھی، اور جب گھر سے نکالا اور ایک دھکا دیا اور اس بچے سے کہا بے غیرت اس گھر میں پھر نہ آنا، بے غیرت پھر اس گھر میں نہ آنا۔ دھکا دے کر ماں نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ بچہ شریر نہیں تھا کہ ماں کو گالی دے، باپ کو گالی دے، کیونکہ مار پڑی تھی اس وقت رو رہا تھا۔ جب 10 قدم کیا اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہو امی نے ابو نے تو مکان تیرے لیے بنایا تھا۔ کس لیے بنایا تھا؟ باپ جو مکان بناتا ہے اپنے لیے نہیں بناتا، کہتے بچوں کے سر کے چھپانے کی جگہ مل جائے، اس لیے بناتا ہے یا نہیں؟ یا اپنے لیے بناتا ہے؟ بھائی جواب تو دو۔ بچوں کے لیے بناتا ہے،
مکان تو تیرے لیے بنایا تھا، وہ جو مکان تیرے لیے ہے آج اس مکان میں تو دھکے کھا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تو نے ابو اور امی کو کتنا پریشان کیا ہے، تو کتنا نالاحق ہے۔ جو دنیا ہمارے لیے بنی تھی اس اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو دھکے دلواتے ہیں۔ اس واسطے نہیں کہ یہ دھکے کھائے، اس واسطے کہ یہ دھکوں سے چھوٹ جائے، یہ میری چوکھٹ پر آ جائے۔ وہ بچہ پشیمان ہو کر اپنے گھر کی چوکھٹ پر آیا، جب دروازہ بند تھا وہاں سو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ ماں کو فکر تھی کہ بچہ کسی بدماش کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، کیونکہ ماں کو بڑی محبت تھی اور خراب نہ ہو جائے۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو بچہ چوکھٹ پر سویا تھا۔ ماں کی محبت جوش میں آئی، اس سوئے ہوئے بچے کو اٹھایا اور بوسہ دیا کہ پیارے تیرے لیے اور بھی کوئی جگہ ہے۔ اللہ ان گناہگار بندوں کے انتظار میں ہے کہ کون ہے جو میرے در پر آتا ہے تاکہ میں ان کو اٹھا لوں، ان کو چوم لوں، اس سے پیار کر لوں، اس سے محبت کر لوں۔ آج انسان کتنا دکھیا ہے، اس کے دکھ اللہ کے در کے بغیر اور کہیں ختم نہیں ہو سکتے، اور ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کس کی طرف رجوع کریں؟ ہاں، باقی جب ہدایت ملے گی، تقویٰ ملے گا، ہاں تقویٰ ملے گا، پھر اللہ کی مدد کو آدمی آنکھوں سے دیکھے، آدمی کو دیکھے۔ ہاں، کافر بلال کو مارتے تھے، ہاں بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، وہ اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ ہوش میں آئے گا تو ہمارے قدموں میں گرے گا۔ بلال پھر کہتا تھا احد احد، کافروں کو تعجب ہوتا کہ اس تکلیف میں بھی احد احد کرے۔ اللہ کو یہ آواز بڑی پسند تھی۔ کیوں پسند تھی؟ کہ یہ مصیبت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے گھلا نہیں کر رہا، مجھ سے شکایت نہیں کرتا، یہ مصیبت میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، یہ خوشی میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف ہر حال میں کرنی چاہیے۔ کس کا؟ ہاں، بلال کا سرمایہ بن رہا تھا۔ وہ سرمایہ کیا تھا؟ صبر کا سرمایہ تھا، وہ ایمان کا سرمایہ تھا، وہ تقوی کا سرمایہ تھا۔ کافر تانا بھی دیتے تھے کہ تم کہتے تو ایک اللہ سے بنتا ہے، تمہارے اللہ کہاں ہے؟ ہم بلال کی پٹائی کر رہے ہیں، ہم سمیہ کو قتل کر رہے ہیں، ہم صدیق کو بے ہوش کر رہے ہیں، ہم حضور پر تھوک رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تمہارا وہ اللہ کہاں ہے؟ لیکن لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے۔ کیا کیے؟ ہم لوگوں کے لیے دین کا کام نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ان تانے دینے والوں کی بھی ہمدرد ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم ان تانے دینے والوں کی دشمن نہیں ہیں، ہمارے دل میں کسی کا انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ جو مارنے والے تھے وہ بہادر تھے، جو مار کھانے والے تھے وہ بھی تو اسی قوم کے تھے، وہ بھی بہادر تھے۔ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم بدلہ لیں۔ قرآن نے مداخلت کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، خبردار ہاتھ روک کے رکھو، خبردار خبردار ہاتھ روک کے رکھو۔ کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات دیتے رہو۔ نماز میں التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی عظمت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کے بغیر اور کوئی چیز رہے ہی نہیں، یہ دل کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، اس میں پاخانہ جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں حرام جذبات کی اجازت نہیں ہے، اس میں نفرتوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ دل ہے۔ صحابہ کے دل سے اللہ نے وہ غلط جذبات کو نکال دیا تھا۔ ان کا ایک ہی جذبہ تھا کہ جیسے ہمیں ایمان ملا ہے بڑی دولت، یہ ایمان ہمارے دشمنوں کو بھی مل جائے، ہماری قوم کو بھی مل جائے، ہمارے ملک کو بھی مل جائے، ہمارے ملک کو بھی مل جائے۔ ہمارے ساتھ سن 62 میں حج میں مجبور کا تھا ایک بلوچ، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ حج کی وجہ سے تعلق ہو گیا تھا، لیکن ذہن بے دینی کا تھا۔ دوحہ کے ایک عالم سے مرحوم، اس نے مجھے کیسے کہو کہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے اور اس کا ماخذ بے دینوں کی تفسیریں ہیں، تو بلوچوں میں پہلے بے دینی ہے پھر اور زیادہ آ جائے گی۔ میں چپ ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر مولوی صاحب نے فرمایا، پھر میں چپ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ہنس کے کہا اچھا مجھے غلطی ہو گئی، تبلیغ والوں کی مشن میں نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے۔
جب اس نے کہا میرے اندر بھی تو کچھ رگ تھی، اللہ معاف کرے، ہر رگوں سے تو محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ شخص آپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ سے ملنے سے خوش ہوتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، گاڑی میں بھی بٹھاتا ہے، میں اس کے ساتھ ٹھہروں یہ خوش بھی ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے ابھی اس میں اس استاد نہیں دیکھی، اگر میں یہ بات کروں گا ہو سکتا ہے اس کا تعلق مجھ سے کٹ جائے، اگر مجھ سے اس کا تعلق کٹ گیا تو آپ کے کھاتے میں کیا اضافہ ہو گیا؟ مولوی صاحب بڑے مختصر تھے، رو پڑے، کہا میں نے بڑی غلطی کی، میں نے بڑی غلطی کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان اس تعلق کی وجہ سے اس بڑے سمجھدار آدمی اور غریبوں کا بڑا ہمدرد تھا، لوگ غریبوں کو فیس، تعلیم کی فیسیں ادا کرتا تھا، کھانے دیتا تھا، کرائے کے پیسے دیتا تھا، پھر بڑے بڑے افسر لگے، بڑے ہمدرد تھے، مزاج میں ہمدردی تھی۔ پھر 4 مہینے کے لیے گئے، جب 4 مہینے کے لیے گئے تو وہ قوم کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے آئے کہ یہ تو جاہلوں کا کام ہے ایمان اور نماز کی بات کرنی، تو سیاسی آدمی ہے، مدبر آدمی ہے، تو نے ایسے بیوقوفی کا کام کیسے شروع کر دیا؟ کیسے شروع کر دیا؟ وہ اپنے داماد کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اسپتال میں ڈاکٹر تھے، ساری رات انہوں نے گزاری۔ صبح کی جب اذان ہوئی تو اس مرحوم نے، واجہ نے ان کو جواب دیا کہ اب تبلیغ میرے خون کے ہر قطرے میں داخل ہو چکی ہے، اب میری گردن کٹ سکتی ہے، تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتا، تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ساتھ بڑا تعلق تھا مرحوم کا، تو مجھ سے کہا قاری صاحب جب میں سو گیا نا، تھکا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور حضور نے سینے سے ملایا، میں بہت رویا کہ یہ میرا ایمان چھیننے کے لیے آئے تھے، اللہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنی بلوچوں کو ہدایت نصیب فرمائی، کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی۔ ہدایت کے ماحول میں ہدایت سمجھ میں آئے گی۔ اس آگے تو جو مار کھانے والے تھے وہ بھی بہادر تھے، یہ نہیں کہ وہ بزدل تھے، جذبہ بھی تھا کہ ہم بدلہ لے۔ اللہ نے مداخلت کی، دیکھو بدلے مت لو، بدلے مت لو، تم دنیا میں بدلے کے لیے نہیں آئے، تم تو دنیا میں ایمان پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ مشقتیں صحابہ پر بھی آئیں، مشقتیں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں۔ صحابہ پر احکامات کے لین سے احکامات کو پورا کر رہے تھے، دین کی محنت کر رہے تھے، ان کی مشقت سے اللہ نے لاکھوں کو ہدایت دی، اور ہماری مشقت سے ہماری اولادیں بھی دین ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم احکامات توڑ کر مشقتیں آ رہی ہیں۔ جو احکامات کو پورا کر کے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس پر اللہ پاک کے رحمت کے، مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، جب تجھ پر ایمان نہیں لائے تھے بھی یہ فرعون ہمارے اوپر ظلم کر رہا تھا، جب ایمان لایا وہ ظلم کرے، فرق تو نہیں ہوا۔ کہتے صبر کرو، کیا کرو بھائی؟ صبر کرو، صبر کرو گے تمہاری آواز آسمان پر پہنچے گی، آسمان سے جو مدد آئے گی۔ پھر صحابہ نے بدر میں آنکھوں سے دیکھی۔ تم اپنے بدلے کے لیے نہیں آئے، تم کسی کے دشمن نہیں ہو۔ ڈاکٹر مرض کا دشمن ہوتا ہے، مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے کراچی میں ڈاکٹر کیسے ہیں؟ مرض کے دشمن ہیں یا مریض کے؟ کوئی جواب تو دو۔ ہم مرض کے دشمن ہیں، مریض کے دشمن نہیں ہیں۔ مریض پر شفیق ہے۔ اب تو یہ تقریر ہے، نہیں وہ زندگی دکھائیں۔ دنیا اس زندگی کو دیکھتی ہے کہ جب ابتدا دعوت سے ہوتی ہے، انتہا صحابہ والے اخلاق ہوتے ہیں، انتہا صحابہ والی عبادت ہوتی ہے، انتہا صحابہ والا اخلاص ہوتا ہے، تو پھر یہ دعوت کی زمین ہے، اس زمین پر ایمان کا بیج ڈالا جاتا ہے، اس سے عبادت کے تلے پیدا ہوتے ہیں، اس سے اخلاق کی شاخیں پھیلتی ہیں، اس سے ایمان کا اور اخلاص کا رس لوگ محسوس کرتے ہیں۔ پھر وہ لذت جو ایمان کے اندر ہے، جو مخالف ہے بھی لیکن جن کی فطرت میں عناد نہیں ہے، تو جنہوں نے سخت مخالفت کی ہے وہ بھی مجبور ہو کر ایمان لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ ساحر ایمان کے لیے میدان میں آئے تھے یا مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے؟ کس لیے آئے تھے بھائی؟ کیوں آئے تھے کہ وزارتیں ملیں گی؟ انہوں نے کہا ملے گا ہمیں کیا جب موسیٰ کا مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا تو ہمارے دربار کے خاص وزیر ہوگے۔ کیا ہوگے؟ تنخواہیں بھی بڑی ہوں گی۔ کیا ہوگی؟ انکم لمن المقربین، تم درباری لوگ ہوگے۔ کیا ہوگے؟
درباری لوگ ہو گئے. کہا بس ابھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں. ہزاروں ساحر آئے, رسیاں ڈالی, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالی. وہ سحر تو نہیں تھا, وہ تو اللہ کا امر تھا, معجزہ تھا. وہ سارے رسیوں کو کھا گیا. ساحروں کو یقین ہو گیا کہ یہ ساحر نہیں ہے, یہ نبی ہے, اور نبی کی بات سے انکار کرنا یہ ہلاکت ہے. اس سے انسانیت برباد ہوتی ہے. اس وقت نبی انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے. وہ کسی خاص قوم کا نہیں ہوتا, کسی خاص ملک کا نہیں ہوتا. انسانیت کی جو کشتی ڈوب رہی ہے اس کو ترس آتا ہے, اس پر رونے والا ہوتا ہے. مکہ میں سارے بچے رو رہے تھے یتیم, حضور بھی رو رہا تھا. وہ تو اس واسطے رو رہے تھے کہ دودھ نہیں ملتا. حضور اس واسطے رو رہے ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں ملتا, اپنے دودھ کے لیے نہیں ملتے تھے. حلیمہ حضور کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یتیم بچے کچھ نہیں ملے گا. سرمایہ کے بچوں کو تلاش کر رہی تھی کہ پہلے بچہ رو رہا ہے, دوسرا روئے گا. لیکن تانے کو برداشت نہ کر سکے, ایسے منحوس ہے. مکے میں گئے, بچہ نہیں ملا. کا ایک روتا ہے تو دو روئے. حضور کو اٹھایا تو دودھ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خشک تھنوں میں دودھ آ گیا. یہ رحمت والا نبی ہے. دوسروں کا رونا بند ہو گیا. اونٹی طاقتور ہو گئی, سب سے آگئی. کہا حلیمہ یہ اونٹی تو سب سے پیچھے تھی. کہتے سوار بدل گیا, سوار بدل گیا. دونوں جہانوں کا سردار اس پر سوار ہے, سوار بدل گیا. ہاں تو مشقتیں صحابہ نے اٹھائی, احکامات کو پورا کرنے میں مشقتیں ہم بھی اٹھائے ہیں. ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے, ہمارے گھروں میں بربادی آ رہی ہے. وہ دشمن کے گھروں کو آباد کرتے تھے, ہم نے اپنے گھروں کو آگ لگا دی. اے چشم اشکبار, اے چشم اشکبار, ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. یہ گھر جو لٹ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. اس عذاب سے پہلے توبہ کر لے, اللہ کو راضی کر لے. تو سب توبہ کریں گے بھائی, اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ کے راستے میں سب کے ہمدرد بن کے ساری دنیا میں پھریں گے. ہاں ساری دنیا میں پھریں گے. انشاءاللہ پھرے گا یا ماشاءاللہ بھی ساتھ ہوگا. ایسے نہیں کہ انشاءاللہ کی تشکیل کر دے, ماشاءاللہ کہیں اور چلا جائے. ہاں جہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی وہاں ساتھ, پھر برکت ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ پھر برکت ہوگی, پھر برکت ہوگی. ہاں حال کا امر, نفس کہے گا ابھی نہیں. ہم نفس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم مسلمان ہی ہیں, مسلمان بھی ہے نہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہی ہیں. نفس کے تقاضوں کو دبائیں گے, تھوڑا سا بوجھ ہوگا. چند روزے جہد کن باقی بخل, تھوڑی محنت کرنی ہے, پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے. بچہ تعلیم نہیں کھیلنا, وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے, وہ گیند کھیلنا چاہتا ہے. گیند کا ایک وقت ہوتا ہے, سارا وقت گیند کو نہیں دیا جاتا. اگر سارا وقت گیند کو دے تو خود گیند بن جاتی ہے, پھر لوگ اس کو کک مارتے ہیں. ہم خود گیند نہ بنے, خود فٹ بال نہ بنے. ہم اس دنیا میں کھیل کے لیے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں اللہ کے دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہر امتی بھیجا گیا ہے, ہمارا یہ کام ہے. آج تک جو اس میں سستی کی, کمی کی, اللہ ہماری بھی اس کمی کو معاف فرما دے. ہماری وجہ سے جن قوموں اور ملکوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں, اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور ان قوموں اور ملکوں کی اور مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے. ہاں تو اس واسطے صحابہ کی قربانیوں سے کروڑوں کو دین مل رہا تھا. مشقتیں ہم بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ قربانیاں ہم دے رہے ہیں, ہم احکامات توڑ کر رہے ہیں. اس واسطے پریشانیاں اور بڑھ رہی ہیں. غلط راستے پر جتنا بھی تیز چلے منزل سے دور ہوگا, صحیح راستے پر جتنا بھی آسانی سے چلے ایک دن منزل میں پہنچ جائے گا. گدھا اپنے مالک کو پہچانتا ہے, یہ آدمی ہو کر اپنے رب کو نہیں پہچانتا. تو جاننا صرف غلط جاننے کو جاننا نہیں کہتے,
صحیح جاننے کو جاننا کہتے ہیں۔ اور ہر آدمی، یہ ہمارے استاد تھے مرحوم محمد الخالق سے مرحوم، تربیت تہذیب پڑھاتے تھے، تو بعد میں پوچھتے تھے کہ بوزے اخفش کیا سمجھے، تو 30 طالب علم 30 تقریریں بیان کرتے ہیں، حالانکہ استاد کا تو ایک مطلب ہوتا استاد کا، تو فرماتے بوزے اخفش تم بھی غلط سمجھے۔ غلط سمجھنے کو سمجھنا نہیں کہتے، یہ بڑا حجاب ہوتا ہے۔ اور میں نے ساتھیوں سے سنا اپنے، کہتے قاری صاحب یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ نہ قاری صاحب نے یہ کہا نہ بزرگوں نے کہا، اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، انہوں نے یہ سمجھا، اور اس کی تصدیق مجھے ہوئی۔ ایک بہت بڑے سمجھدار، اس کی ڈگری کا، علمی لین کا، ہر لین سے ان کے پاس بڑی صلاحیتیں تھی، میرے پاس آئے، کہے گا آپ کی بات بڑی پسند ہوئی۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہ آپ نے کہا تبلیغ والے مجھے تبلیغی نہیں سمجھتے، مولوی مجھے مولوی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا بات کی؟ میں نے کہا لوگ خوش قسمت ہے، کچھ مولوی بن گئے، کچھ تبلیغی بن گئے، میں نہ مولوی بنا ہوں نہ تبلیغی بنا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات کا مقصد کیا ہے کہ مجھے تبلیغ والوں سے گلہ ہے، میں تو ہوں ایسے پہلوان، تبلیغ والے کیوں خیال نہیں کرتے؟ نہیں بھائی، اپنی ذات سے گلہ ہے۔ تبلیغ والوں کو اللہ بھلا کرے، اس کمزور کو بھی دھکا نہیں دیتے، جس کو اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا احسان ہے۔ مجھے مولویوں سے گلہ نہیں ہے، مولویوں سے، اور مجھے اپنے علم کا اور تبلیغ کا ذام نہیں ہے۔ ہاں یہ جذبہ ہے کہ اللہ تبلیغ کا جذبہ نصیب فرما دے، علم کا جذبہ نصیب فرما دے۔ جو آپ نے مطلب بیان کیا وہ تو آدمی کا جو جذبہ ہوتا ہے دوسری کی بات کا بھی وہی مطلب نکالتا ہے، ایسے ہے نا بھائی؟ وہ تو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اپنے آئینے میں جو چیز نظر آتی ہے دوسری میں بھی ہے۔ مسلمان کو تو اپنے آئینے میں غلطیاں نظر آتی تھی، دوسروں کی خوبیاں نظر آتی تھی۔ اب ایمان والے آئینے ٹوٹ گئے، نفسانیت والے آئینے گھر میں رکھ لے، اس سے شکلیں محفوظ نہیں ہوتی بلکہ شکلیں اور بگڑ جاتی ہیں۔ تو اس کام کو کام بنائیں گے بھائی؟ اللہ سب کہہ دو بھائی، کہ اس کام کو کام ہی بنائیں گے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ بزرگوں نے جو کہا کہ 15,000 جماعتیں، 15,000 کیا اللہ پاک 15 لاکھ بھی نکال دیں گے۔ کراچی میں اللہ نے بڑا سرمایہ رکھا ہے، بڑی صلاحیتوں والے لوگ ہیں، بڑی ہمدردی والے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ ہماری سمجھ کو صحیح جگہ پر استعمال کر لے۔ صحیح جگہ پر کب ہوگی؟ جب اللہ کی بڑائی دل میں ہے۔ آج اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے نا، بچہ وہ شور کرتا ہے، کوئی ایسے کہتے میں پولیس والے کو بلاتا ہوں، تھانے دار صاحب کو بلاتا ہوں، جرنیل صاحب کو بلاتا ہوں، کمشنر صاحب کو بلاتا ہوں، وہ کلاشنکوف کے ساتھ آ جائے تو بچہ اس جرنیل صاحب اور پولیس والے کے گود میں بیٹھتا ہے اور کلاشنکوف سے کھیلتا ہے، کیونکہ پولیس والے کو نہیں جانتا۔ اس بات سمجھ رہے نا؟ اگر اس بچے سے کہا تمہاری امی کو بلاتا ہوں، اگر نہیں میری امی کو مت بلاؤ، کیا کہ امی کو مت بلاؤ، اگر امی دور سے نظر آ جائے اور وہ انگلی کر کیا کر رہے ہو، جو ہاتھ پکڑے گا غلطی ہو گئی معاف کرنا، کیا کرنا؟ پولیس والے سے معافی نہیں مانگتا کیونکہ پولیس والے کو نہیں جانتا۔ ایسے یہ 36 سال اور 50 اور 90 سال کا جو انسان ہے یہ مخلوق کو جانتا ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا۔ جیسے وہ بچہ پولیس والے اور فوج والے کی طاقت کو نہیں جانتا، اس واسطے اس کا ڈر نہیں ہے، اس واسطے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا، لیکن خوف بھی زیادہ نہیں۔ حضور کی دعا ہے اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتک، ایسی خوف نصیب فرما جو مجھے گناہ سے روک دے، زیادہ خوف نہیں کہ مر جاؤں، یہ کوئی زیادہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے، ہاں قابل اعتراض بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے، وہ صاحب حال ہے، تقلید کے قابل نبی ہے، صاحب حال۔ وہ ایک زمانے میں ہمارے ساتھی بات کہتے تھے، ہاں جنت کی بات سنی، جہنم کی بات خوف سے دل پھٹ گیا، وہ کہتے ایسے ایمان ہونا چاہیے۔ میں بھی ذرا معذور ہوں، میں نے کہا حضور کا دل تو نہیں پھٹا تھا، صدیق کا دل تو نہیں پھٹا تھا، ان کا ایمان نہیں بنا تھا۔ یہ ایمان مطلوب نہیں ہے، ایمان مطلوب اعتدال والا ہے۔ ہم امت حضور کی امت ہے، یہ امت عادلہ ہے، اس امت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اس کا علم بھی حکمت والا ہے،
اس کی شہوت بھی حیا والی ہے، عفت والی ہے۔ عفت کب ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ شہوت ختم ہو جائے بیوی کو بھی نہ دیکھے، بعد اس کو بزرگی سمجھ کے بیوی نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور اتنی بھی شہوت نہ پڑے کہ بیوی اور غیر کا فرق ہی نہ ہو، گدھے کی طرح اپنی شہوت کو پورا کرے۔ شہوت کا اعتدال مقصود ہے، شہوت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، لیکن علم میں حد سے بڑھنا کہ اللہ کو بھی مشورہ دے، نبی سے بھی آگے چلے جائے، یہ جہالت والا علم ہے۔ نہیں، اللہ کے علم کے تابع ہوں اور بالکل علم سے کام نہ لینا، بے وقوفی والی بات کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس واسطے جس علم میں اعتدال ہوتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں، جس شہوت میں اعتدال ہوتا ہے اس کو عفت کہتے ہیں۔ ایسے نقصان سے بچنے کے لیے دلاوری بھی چاہیے، بزدل آدمی نہیں ہو، دلاور بھی ہو تاکہ اس کا مقابلہ بھی کر سکے، لیکن اتنا دلاور کہ اپنوں کو سب کو قتل کرے، ظلم شروع کر دے، ہاں، یہ دلاوری نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اور اتنا بزدل بن جائے کہ اللہ کو بھی گالی دے، اس کو غصہ ہی نہ آئے۔ ہاں، اعتدال والی دلاوری جو ہے اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ میں مختصر، شجاعت اور حکمت اور عفت یہ تینوں مل کر عدالت ہوتی ہے، اور یہ امت میں اللہ نے عدالت کی صفت رکھی ہے۔ امت میں یہ شہوات کے ماحول میں بھی، یہ ڈگریوں کے ماحول میں بھی، یہ طاقت کے ماحول میں بھی یہ بے قابو نہیں ہوتی، یہ دوسروں کو ختم نہیں کرتی بلکہ دوسروں کو وجود دیتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اس آیت کا معنی بیان کرتے تھے، علماء خوب سمجھیں گے۔ ہاں، اس امت کو امت وسط کہا، وسط سین کی زبر کے ساتھ ہے، حرکت کے فتح کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، وسط نہیں ہے۔ فرمایا وسط تو ہاں دائرے کے ہر نقطے کو کہتے ہیں، اور وسط دائرے کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو مرکزی نقطہ ہے۔ مرکزی نقطہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر پرکار کی چونچ پڑتی ہے، اس کا سینہ چیرا جاتا ہے اور دوسرے نقطے اس سے وجود میں آتے ہیں، پرکار سے لکیر کھینچتے ہیں، اور یہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا کہ مجھے تکلیف دے رہی ہے، بلکہ اس کو تکلیف کیوں نہ ہے کہ دوسروں کو وجود نہیں ملا، دوسروں کو راحت نہیں ملی۔ اس مسلمان کی تو تکلیف دوسروں کی تکلیف میں تھی، اپنی راحت سے یہ خوش نہیں ہوتا تھا، یہ انسانیت کی راحت سے خوش ہوتا تھا، یہ اپنے سینے میں پرکار کی چونچ کو برداشت کر لیتا تھا، اور سارے نقطے وجود میں آ رہے ہیں، یہ نقطہ نظر بھی نہیں آ رہا، کوئی زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگا رہا، اور جب سارے نقطے وجود میں آتے ہیں پھر یہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ختم نبوت والی امت ہے، یہ اعتدال والی امت ہے۔ اس سے دنیا میں عدل آئے گا، اس میں دنیا میں اعتدال آئے گا، اس میں ہر ماحول میں اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ ہم حضور کی امتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ماحول میں، تو مولانا عزیز رحمۃ اللہ کے معنی کرتے تھے الساکن متحرک ومتحرکہ ساکن، وصف جو ہے یہ متحرک ہے، ہاں حقیقی مرکزی، وہ متحرکہ ساکن، اور جو وسط ہے متحرک ہے وہ ساکن ہے۔ اس کی حرکت میں سکون ہے، اس حرکت کو چھوڑ کر اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو سکون نہ ہو تو یہ کبھی سکون سے زندگی نہیں بسر کر سکتا، دوسروں کی عزت نہ ہو کبھی اس کو عزت نہیں مل سکتی، دوسروں کی محبت نہ ہو کبھی اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ اپنی جان کا دشمن ہے۔ یہ امت اپنی جان کی بھی ہمدرد ہے، قوم اور ملک کی بھی ہمدرد ہے، مسلمانوں کی بھی ہمدرد ہے، ساری انسانیت کی بھی ہمدرد ہے، تو اس کے ہمدرد بنیں گے بھائی۔ ہاں، یہ امت شہداء علی الناس، یہ گواہی دیں گے، گواہی فاسق کی معتبر نہیں ہے، فاسق کی گواہی معتبر، اس امت کی عدالت بد کے ساتھ ہے، اگر یہ دعوت کے کام کو چھوڑے گی تو پھر اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، اگر یہ دعوت کے کام کو پورا کرے گی ہاں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کی دعاؤں پر فیصلے ہوں گے، اللہ اس تک پہنچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کو کام بنائیں گے بھائی، سارے گناہوں سے ابھی توبہ کریں گے یا کہیں گے ابھی نہیں؟ ہاں، کسی کا حق دبایا ہے،
بیٹیوں کو بہنوں کو حق نہیں دیا، بھائیوں کو نہیں دیا، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ شخص ہے جو ظلم کرتا تھا اب لوگوں کو زمینیں بھی دے رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو رشوت لے رہا ہے اب لوگوں پر پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اب لوگوں کے مدد کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کو دیکھ کر پھر ابو سفیان جیسے دشمن بھی وہ بھی ایمان لائے۔ ہند ایمان نہیں لائی تھی، جب ابو سفیان ایمان لایا اس نے جوانوں سے کہا اس بغیرت کو قتل کر دو، حضور سے ہماری صلح ہو سکتی ہے؟ ہاں ہم نے کئی سال تک ان کی مخالفت کی، مکہ مکرمہ میں 13 سال اور 10 سال مدینہ منورہ میں مخالفت کی، اب ہم ایمان لا سکتے ہیں، اس بغیرت کو قتل کر دو۔ خاوند کے متعلق اس نے کہا یہ عورت ہے، اس کی بات مت مانو، اب وہ حضور ہیں جو رات کی تاریکی میں چلے تھے اب 10,000 کا لشکر لے کر دن کے اجالے میں آئے ہیں، یہ دن کے اجالے میں جائے گا، یہ تاریکی سے حملہ نہیں کرتا کسی کو، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی زندگی کرتا ہے۔ اس واسطے جوانوں سے کہا ایمان لے آؤ، میری بیوی کی بات مت مانو، لیکن وہ اور سخت دل تھی کیونکہ حمزے کا جو حضور کا چچا تھا اس کے دل کو نکال کر اس کو چابا تھا، کلیجے کو چابا تھا، ناک کو کاٹا تھا، کانوں کو کاٹا تھا، اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا، ایسی سخت عورت تھی۔ جب حضور نے چچے کے ٹکڑے دیکھے اس وقت رونا جائز تھا، عورتیں روتی تھی، تو حضور نے کہا واہ واہ حمزہ، اے حمزہ لا بوا کے لہا، تیری رونے والی کوئی عورت نہیں ہے۔ انصار کی عورتیں سب اپنے شہیدوں پر رو رہے تھے، واہ حمزہ تیرے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ مدینہ کی عورتوں نے سنا، کہا حمزہ پر ہم سب روئیں گی۔ اس وقت رونا بند نہیں تھا جو حضور کے ٹکڑے ہوئے تھے، حضور کو قاتل کی بھی ہدایت سے محروم نہیں کیا، ابو سفیان کو بھی محروم نہیں کیا۔ ہندا نے جب دیکھا کہ رات کا اندھیرا، آدھی رات ہو گئی، دوسری رات ہو گئی، کوئی ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتا، عورتوں کی بھی عزت ہی نہیں ہوتی، 23 سال ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، اب تو ہماری بوٹیاں نوچتے، ہمارے ٹکڑے کرتے، ہم سے بدلہ لیتے، وہ 10,000 کا لشکر کہاں چلا گیا؟ یہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے گلیوں میں سناٹا ہے۔ تو وہ عورت حرم میں آئی، اللہ حرم کے ساتھ اس نسبت سے جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حرم میں آئی، صحابہ رو رہے تھے، اپنے قاتلوں کے دشمنوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہندے کے دل کو بھی سخت کر دیا۔ جب ایمان کا ماحول ہوگا تو پھر سخت سے سخت دشمن، ہم کسی سے مایوس نہ ہو، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں بھائی؟ ہمیں پتہ نہیں کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، ہم تو سب کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب کے دروازے پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ موت سے پہلے جائیں گے یا موت کے بعد؟ موت کے بعد تو سب تیار ہے، سب تبلیغ کے لیے تیار ہے۔ موت کے بعد فرعون بھی ایمان کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ تیاری معتبر نہیں ہے۔ اب یہ موقع ہے، میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا، میں نے کہا جن کے پاس وقت ہے وہ تو 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ میرے پاس تشریف نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میرے پاس۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حج کے، ان کا بخار ہوا، دماغ میں بخارات چڑھے، وہ میری بات یاد آ گئی، اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں فارغ نہیں ہوں؟ میرا بستر تیار ہے، میں 4 مہینے کے لیے نقد جا رہا ہوں۔ کیا جا رہا ہوں؟ سب نے مرنا ہے یا نہیں مرنا بھائی؟ سب نے جانا ہے یا نہیں؟ تو مرنے سے پہلے کرنا ہے یا مرنے سے پہلے کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے کرنا ہے، اور کسی کو 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں یا ہے بھائی؟ تو اس کے لیے کوشش کریں گے، سب کی ہمدردی ہمارے دل میں ہو، سب کی ہمدردی۔ تو اب ہمت کر کے جیسے بیان میرے اس کام میں جو شرم آتی ہے، مجھے ساتھیوں نے کہا بھائی گاڑیوں، میں نے کہا مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں کسی گاڑی میں جاؤں، اگرچہ میں معذور ہوں وہاں پیدل چل سکتا ہوں، وہ تو جو معذور ہوتے ہیں بالکل، یعنی مجھے آپ حضرات کی قربانی کو دیکھ کر مجھے بڑی شرم آئی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھے، لیکن بزرگوں کا حکم تھا، اللہ پاک میرے شر سے اس مجمع کو بچائے،
ہاں، اور اس کا خیر اللہ مجھے نصیب فرمائے۔ اگر خیر کی باتیں کہی ہوں گی، اللہ نے کہلوائی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، مجھے بھی اس پر۔ اور اگر کوئی شر کی بات ہوئی ہے، ہاں، اللہ اور اللہ کا رسول اور ہمارے بزرگ اس سے بری ہیں، یہ میرے نفس کی شرارت ہوگی، اللہ اس کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آگے بڑھ کر ہمت کر کے جلدی جلدی فرمائے۔